یہ تھوڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا؟ کتنا دیر کا خطبہ؟ 1:20 میں جماعت 1:20-25 میں. الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اس مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کہیں تشریف لے جاتے اور وہاں کچھ آبادی ہوتی تو آپ سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالتے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کر کے جب مدینے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کر اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ اور مسجد اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی اسٹیٹ کے لیے بالکل ایک دارالخلافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جو بیرون ملک سے سفیر حضرات آتے ان سے ملاقات بھی آپ مسجد میں فرماتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مہرون کلر کا ایک جبہ آپ نے بنوا رکھا تھا جو آپ پر بہت جچتا تھا، اور جب بھی باہر سے سفراء آتے تو ان سے ملاقات سے پہلے اکثر آپ وہی جبہ پہنا کرتے، حتیٰ کہ کوئی قیدی پکڑا جاتا تو اس کو بھی مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ لیتے۔ اور اگر عدالت لگانی ہوتی تو آپ فیصلے مسجد میں کرتے۔ کہیں کسی جگہ کوئی دستہ مجاہدین کا بھیجنا ہوتا اس کا اعلان بھی آپ مسجد میں فرماتے۔ بہت سارے کام لیے جاتے تھے مسجد میں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کبھی کسی لشکر کو جنگ کے لیے کسی علاقے میں بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو انہیں دو نصیحتیں فرماتے۔ ایک نصیحت یہ فرماتے کہ جاتے ہی حملہ نہ کر دینا، بلکہ کسی ایک نماز کے آنے کا انتظار کرنا، ایک نماز کے وقت کے آنے کا انتظار کرنا اور سننا کہ وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے، یعنی اگر 11 بجے گئے ہیں تو آپ 1 بجے تک انتظار کرو۔ اذا سمعتم صوتا لو رأيتم مسجدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا منهم احدا، اگر تمہیں وہاں سے اذان کی آواز آ جائے یا مسجد کا کوئی گنبد یا مینارہ نظر آ جائے، فلا تقتلوا منهم احدا،
اس بستی میں سے کسی کو قتل نہ کرو. پوری کی پوری بستی کو پناہ ہے جب وہاں مسجد ہو، کیونکہ یہ نشانی اور علامت ہے اس بات کی کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور کتنے ظلم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول تو فرمائیں کہ اگر مسجد کا مینارہ نظر آئے تو پوری بستی میں سے کسی کو کچھ نہ کہو. لوگ یہاں کرینے لے کر مسجد کو ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، اور وہ بھی اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں. اور اذان، لوگ کرونا بھگانے کے لیے تو رات کے 10:30 بجے اذانیں دیتے ہیں، لیکن مسجد کی اذان پہ کان نہیں دھرتے. مجھے کراچی میں کسی صاحب نے اسی اذان کے حوالے سے مسئلہ پوچھا کہ جی رات کے 10 ساڑھے 10 بجے اذانیں شروع ہو گئی ہیں، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے لوگ اذانیں دیتے ہیں، تو کیا باقی اس سے کرونا بھاگ جاتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے جب سے اذانیں ہو رہی ہیں. اگر اس نے اذانوں سے بھاگنا ہوتا تو وہ آتا ہی کیوں؟ وہ آتا ہی کیوں؟ البتہ اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ جن لوگوں کو اذان سے نفرت تھی، اذان سننا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی مکانوں کے چھتوں پہ اذان ہونے لگی. یہ فائدہ ضرور. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مسجد کو اسلامی شعار بنایا، اسلامی شعار بنایا. اور اس مسجد کا، جس کا نام بھی ماشاءاللہ آپ نے مسجد توحید رکھا ہے، توحید کو پروان چڑھانے میں، توحید کی دعوت عام کرنے میں مسجد کا بڑا اہم کردار ہے، بہت ہی اہم کردار. اللہ کے حبیب نے اسی منبر سے، اسی محراب سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا. اور قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، سب نے. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ہم آدم ثانی کہتے ہیں، وہ جب دنیا میں آئے 950 سال تک واز کرتے رہے، اور 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے روکتے رہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی. کہ فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم والے، اے میری برادری والو، اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی بندگی کیجئے، اسی کے آگے سر کو جھکائیے، اسی کے آگے اپنا دامن پھیلائیے، اسی کو اپنا دکھڑا سنائیے، اسی کے آگے ندامت کے اشک بہائیے. ارے جو مانگنا ہے رب العالمین سے مانگیے، جو بانٹنا ہے اسی کے نام پہ بانٹیے. وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے.
ہر قسم کی ضرورتوں سے رب العالمین پاک ہے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی کی عبادت کیجئے جس کے سوا کوئی اللہ رب العالمین کی طرح بندگی کے لائق نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں اس کے سوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنی ہر جائی قوم کو پکارا، اپنی ہر جائی قوم کو پکارا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھانے کے بعد، اللہ رب العالمین کا دیا رزق کھانے کے بعد، اس کے دیے کپڑے پہننے کے بعد، اس کا دیا وقار دینے کے بعد، اس کی دی ٹھاٹ باٹ دنیا میں یہ پانے کے بعد، نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ایک ہی راستہ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ہر جائی قوم کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محبوبم قرآن کے آئینہ میں کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے، وہ تو ہمارے سچے پیغمبر تھے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ہمارے سچے پیغمبر تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، اپنی دعوت کا آغاز، اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ ہمارا انداز کتنا مختلف ہے، ہم تبلیغ کا انداز دوسروں سے کرتے ہیں، انبیاء تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو تانا دیں گے اس کی بیوی دوپٹے کے بغیر پھرتی ہے، فلاں کی بیوی پردہ نہیں کرتی، فلاں کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، لیکن میرے 11 کے 11 بیٹے بے نماز ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میری بیوی کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، جوان بیٹیاں ننگے سر پھرتی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کرتے ہوئے اذ قال لأبیہ یا ابت، اپنے باپ سے دعوت کا آغاز کیا، اور آغاز کرنے کے بعد اپنے باپ سے جو بت فروش تھا، بت گر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اس کا یہ بزنس اور کاروبار تھا، گھر میں فیکٹری لگا رکھی تھی بت بنانے کی۔ اللہ نے بیٹے کو پیغمبر بنا دیا، باپ بت فروش اور بت گر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے تبلیغ کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جی آپ ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر، نہ تو وہ کچھ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی چیز کے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟
یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جی، اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کی پوجا کرنا یہ شیطان کی پوجا کہلاتا ہے، شیطان کی عبادت کہلاتا ہے۔ آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ حالانکہ دنیا میں ایسا کوئی مذہب موجود نہیں جو شیطان کی پوجا کرتا ہو، لیکن اللہ نے بات کہی کہ یہ شیطان کی پوجا ہے، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کی جائے وہ شیطانی پوجا ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ شیطان رب العالمین کا بڑا نافرمان ہے۔ ابا جی اس کی پوجا نہ کیجیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جی، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، اور شیطان تو رب العالمین کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی آپ عمر میں بڑے ہیں، میں علم میں بڑا ہوں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، عمر کے اعتبار سے تو آپ بڑے، لیکن اللہ نے رسالت و نبوت کا جو تاج میرے سر پہ رکھا ہے اس منصب کے اعتبار سے میں بڑا ہوں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جی آپ کو اس حوالے سے میری پیروی کرنی پڑے گی، باپ کو بھی بیٹے کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ بیٹا پیغمبر ہے۔ آج اہل حدیث کا ایک ہی منہج اور ایک ہی دعوت، کوئی باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی افسر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی گورنر ہو، اس پر لازم ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرے۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے چلوں گا، سیدھے راستے، ایسا راستہ جو سیدھا جنت کو جانے والا ہے، سیدھا جنت کو جانے والا، اس راستے پر لے چلوں گا۔ اس لیے کہ جس دور میں جو بھی پیغمبر آیا ہے، وہ پیغمبر جس بھی دور میں آیا ہے اپنی قوم کو یہی دعوت دیتا رہا کہ میں تمہیں ایسے دروازے پر لے چلوں گا جو دروازہ اللہ رب العالمین نے کھولنا ہی پیغمبر کی دستک پر ہے۔ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، دوزخ کے 7 دروازے، جنت کا 1 دروازہ اضافی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت بڑی زیادہ، اس کے غضب سے اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور جب اللہ کی رحمت وسیع ہے اس کے غضب سے، تو اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی رب العالمین نے ایسا نہیں بنایا جو کسی پیر فقیر ملنگ اس نے دستک دے کر اسے کھلوانا ہو۔
جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے پیغمبر نے آ کے کھلوا دیا۔ اللہ کے رسول دستک دیں گے، اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ آپ فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ جلدی سے دروازہ کھولے گا اور کہے گا مجھے یہی نام بتایا گیا تھا کہ جب اس نام کا بندہ آئے اور وہ دستک دے تو جنت کے دروازے کھول دینے کے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے جب کھلیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے تو ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی صفوں کی صورت میں ان جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان کے ساتھ اہل توحید بنایا، اہل توحید کے ساتھ اس نے سنت کا پیروکار بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، سچی بات ہے، ساری زندگی یہ پیر صاحب ہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، اور ان سے پتہ نہیں کیا کیا امیدیں رکھتے ہیں، اور پیر لوٹتا رہتا ہے مریدوں کو اور وہ لوٹتے رہتے ہیں۔ پھر جب کوئی میڈیا والے، یہ اقرار الحسن کراچی والے، یہ اکثر پیر پکڑتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اسی مسلک کا ہے، لیکن یہ کام اچھا کرتا ہے۔ کتنے جعلی پیر پکڑے اس، اور جب پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ جعلی، جب تک پکڑے نہ جائیں تو اصلی رہتا ہے، پکڑا جانا شرط، پکڑے گئے تو یہ نقلی اور جعلی۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور بنائی آپ کے لیے ہے، اور آپ کو اس نے صرف اپنے لیے بنایا ہے بس۔ یہ مویشی، یہ دودھ دینے والے جانور، گوشت کھلانے والے جانور، چرند پرند، سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے بنایا، لیکن آپ کو اپنے لیے بنایا۔ اسی لیے اقبال کی بھی بعض باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب، کس نے اسلام آباد والوں، کس نے؟ اللہ نے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس رب کو چھوڑ کر کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ کبھی تو خلوت میں گھر میں بیٹھ کر عقل سے سوچ لیا کرو، ان کے پلے ہے کیا؟ یہ تو خود دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ اتنے کمزور ہیں، قبرستان تک جانے کے لیے بھی آپ کے کندھوں کا سہارا لیا،
ان میں سے کوئی بزرگ بھی خود چل کر آج تک قبرستان نہیں گیا۔ سب کو نہلانے کے بعد، کفنانے کے بعد، دفنانے کے لیے جنازہ پڑھنے کے بعد کندھوں پر آپ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بزرگ خود چل کر نہیں جاتا، اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، دیکھو آج یہ نہ یہ چل سکتا ہے، آپ سلام کہہ کے دیکھیں، آج یہ جواب نہیں دے سکتا، آپ اس کو ہلا جلا کے دیکھیں، حرکت نہیں کر سکتا۔ جب منومن مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، اب حضرت جی ساری دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ عجیب عقل ہے، عجیب عقل ہے لوگوں کی۔ زندہ ہاتھی لاکھ کا، مرا سوا لاکھ۔ اب وہ مرنے کے بعد اس کی پاور، سماعت، بصارت سب کچھ بڑھ جاتی، سب کچھ بڑھ جاتی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ حتیٰ کہ قرآن نے ایک مقام پہ کہا کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں، ان کے کھانے کی پلیٹ سے اگر مکھی ایک چھوٹا سا کوئی ذرہ غذا کا، فرض کر لیجئے کہ سوجی کے حلوے سے سوجی کا ایک دانہ مکھی اٹھا کر لے گئی ہے، لن یستنقذوہ من، یہ اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، حالانکہ وہ مکھی بھی کمزور ہے اور یہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور۔ وہ مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے جن سے آپ بیٹے مانگتے ہیں، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں، کوئی شخص، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، جو دنیا کی ہر بولی جانتا ہو، اسے سندھی بھی آتی ہو، انگلش بھی آتی ہو، عربی بھی آتی ہو، پشتو، فرانسیسی، جرمن، رشین، پنجابی، سرائکی، بلوچی، دنیا بھر میں جتنی زبانیں ہیں اسے آتی ہوں، ایسا کوئی شخص نہیں۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی بولی میں پیر عبد القادر جیلانی کو آواز دے پکارے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پیر عبد القادر جیلانی کو عربی کے سوا کوئی زبان آتی ہی نہیں، بغداد میں رہتے تھے، ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی۔ اب آپ جب پنجابی میں دعا مانگیں گے، پیر عبد القادر جیلانی کو پکاریں گے، وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو دنیا کی ہر بولی جانتا ہے، ہر بولی جانتا ہے، حتیٰ کہ بولی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو گونگے کی زبان بھی جانتا ہے۔ جو بول نہیں سکتا وہ اپنے ذہن میں اور اپنی زبان میں کوئی خر 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 کر کے کوئی آواز نکالتا ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے کہ یہ اس وقت کیا مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے مانگنے کی اپنے اندر عادت ڈالی، عادت ڈالی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے مانگے تو صحیح، لیکن ہم اتنے گناہگار ہیں، ہماری سنتا ہی نہیں۔ دیکھیے دنیا میں آنے والا ہر بچہ، چاہے وہ انگریز کا ہو، پنجابی کا ہو، سندھی کا ہو، پٹھان کا ہو، بلوچ کا ہو، سرائکی کا ہو، عربی کا ہو، دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس کی ایک بولی ہوتی، ایک بولی۔ کسی بھی ملک میں پیدا ہوا ایک ہی بولی، کہ اس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک دن کا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، ایک دن کا بچہ ہے، ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، اس کو پیاس لگے وہ کیسے مانگے گا؟ انگریز کا بچہ ہو، پنجابی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کو اگر پیاس لگے، بھوک لگے، کہیں تکلیف ہو، اس